کیا آپ جانتے ہیں ایسے مہینے بھی آتے ہیں جن میں لڑائی جھگڑا کرنا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، ناانصافی کرنا مشرکین مکہ کے نزدیک بھی انتہائی برا سمجھا جاتا تھا۔ ہاں، وہی مشرکین جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، ہر قسم کی برائی، ہر قسم کی خصلت، ہر قسم کا برا کام ان مشرکین میں پایا جاتا تھا، لیکن حرمت والے مہینوں کا احترام وہ بھی کرتے تھے۔ لیکن افسوس ہے، آج بہت سے مسلمان ان مہینوں سے ناواقف ہیں۔ ہر مہینے کا ہی ہمیں احترام کرنا چاہیے، ہر مہینے میں ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی معصیت والے کام سے بچنا چاہیے، مگر اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے ایسے رکھے ہیں جو انسان کے لیے پریکٹس ہے، جو انسان کے لیے تربیتی نشست ہے، جس میں انسان کو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو تیار کرے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے۔ آج بہت سے مسلمان ان مہینوں سے ناواقف ہیں۔ آج ہم انہی مہینوں کے بارے میں جانیں گے کہ وہ مہینے کون سے ہیں۔ تو آئیے اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ ان کی حکمت کیا ہے، اور سب سے اہم کہ ہم معاشرتی ظلم کی کن کن صورتوں میں مبتلا ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مقدس کتاب میں فرماتے ہیں کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں 12 ہیں، اسی دن سے جب سے اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت والے مقدس مہینے ہیں، لہذا ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 میں یہ فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا، زمانہ اپنی اصلی حالت پر لوٹ آیا جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، سال 12 مہینوں کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 ان میں سے مسلسل ہیں جیسے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک الگ ہے جو رجب ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ مہینے ہیں جن میں گناہ کا وبال زیادہ ہو جاتا ہے، دگنا ہو جاتا ہے، اور نیکی کی برکتیں بھی زیادہ دگنا ہو جاتی ہیں، اور ظلم کی سزا بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان مہینوں کا خاص کیوں کیا گیا؟ 12 مہینوں میں سے ان مہینوں کو خاص کیوں کیا گیا؟ ان کو حرمت والے مہینے کیوں کہا گیا؟ اس میں بہت سی حکمتیں ہیں، چند حکمتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پہلی حکمت تو یہ کہ یہ مہینے حج اور عمرے کے سفر کے لیے محفوظ بنائے گئے ہیں، تاکہ جو شخص اللہ کے راستے میں حج اور عمرہ کرنے آئے، اس کی عزت، اس کا جان، اس کا مال محفوظ رہے، لوگ اس کو ڈاکہ نہ ڈالیں، اس پر ظلم نہ کریں، اس کو راستے میں کسی قسم کی تنگی اور مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پھر دوسری حکمت یہ ہے کہ اگر مسلمان آپس میں لڑے ہوئے ہیں تو یہ مہینہ، یہ وقفہ جنگ کا ہے، اس مہینوں میں جنگ کرنا حرام ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ فریقین آپس میں سوچیں، سمجھیں، صلح کرنے کی کوشش کریں، اپنی غلطیوں کو سدھاریں، آپس میں جو ان کے دلوں میں اختلافات ہیں، رنجشیں ہیں، اس کو ختم کریں۔ پھر ایک یہ بھی حکمت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو موقع دیا ہے کہ سال کے باقی مہینوں میں تو شدید غفلت میں وہ رہا، مگر آج ہے ان 4 مہینوں میں وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، توبہ کرے، اور اللہ کے ہاں اپنے گناہوں کو رکھے کہ اللہ گناہ ہو گئے، غلطیاں ہوں گی، میں آئندہ اپنی اصلاح کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ ظلم صرف یہ نہیں کہ کسی کو مارا پیٹا جائے، ظلم کا لفظی معنی ہے اندھیرا۔ جہاں ظلم ہو وہاں اللہ کی رحمت کی روشنی نہیں ہوتی۔ آئیں دیکھتے ہیں آج ہمارے معاشرے میں ظلم کی کون کون سی صورتیں عام ہو چکی ہیں۔ سب سے بڑا ظلم جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی سب سے بڑا ظلم قرار دیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا یا دین میں نئی رسوم پیدا کرنا بدعت میں شامل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ بھائی ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ شرک کے بعد سود کھانا، سود دینا، سود پر مبنی کاروبار کرنا،
یہ نہ صرف حرام ہے بلکہ ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہا ہے۔ یہ سودی نظام ایسا نظام ہے جس سے امیر تو امیر تر ہو رہا ہے اور غریب غریب تر ہو رہا ہے۔ حالانکہ سود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے واضح جنگ ہے۔ سود لینے والا، سود کھانے والا، سود پر گواہ بننے والا، یہ لعنتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مگر ہم پھر بھی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ناپ تول میں کمی، ملاوٹیں، ذخیرہ اندوزی۔ دودھ لینے جائیں نا کسی دکان پر، وہ کہتے ہیں بھئی خالص دودھ لینا ہے تو 240 کا، اگر دوسرا دودھ لینا ہے تو 180 کا یا 200 کا، بتا کر بیچ میں پانی ڈالتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے معاشرے میں جھوٹی گواہیاں، بد دیانتی، عدالتوں میں جھوٹ بولا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی زمینوں کے ٹکڑوں کی خاطر آپس میں جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹے گواہ بنائے جاتے ہیں، یہ بہت عام ہو چکا ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑی بات کہ مسلمان آپس میں جو بھائی کا رشتہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، اس کو توڑ کر آپس میں ایک دوسرے پر کافر ہونے کا فتویٰ لگاتے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں۔ جو یہودیوں کی سب سے بڑی سازش تھی، وہ اپنے اس پروپیگنڈے میں کامیاب ہو چکے ہیں اور مسلمان کو مسلمان سے ہی لڑا دیا۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، یہ والا کنسپٹ ہی ختم کر دیا کہ مسلمان کا بھائی ہے، اس کی عزت اس پر حرام ہے، اس کا مال اس پر حرام ہے، اس کا مذاق اڑانا اس پر حرام ہے۔ یہ کنسپٹ ہی ہمارے معاشرے سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اسکولوں میں دیکھیں، کالجز میں دیکھیں، یونیورسٹیز میں دیکھیں، گھروں میں دیکھیں، مذاق کرتے ہیں۔ بھائی مذاق یہ ہے کہ اگلا بندہ جس سے مذاق کیا جا رہا ہے وہ بھی آپ سے خوش ہو، وہ بھی ہنس رہا ہو، یہ نہیں کہ وہ آپ مذاق کریں اور وہ جناب پریشان ہو رہا ہے، رو رہا ہے اور آپ کہیں میں نے تو مذاق کیا۔ یہ مذاق نہیں ہے، یہ اس کی توہین ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو پکارتے ہوئے کہا تھا کہ آپ سے زیادہ حرمت ایک مسلمان کی عزت ہے، آپ سے زیادہ حرمت والی چیز ایک مسلمان کی عزت ہے۔ کعبے کی کتنی عزت ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ سے بھی زیادہ عزت ایک مسلمان کی ہے۔ مگر آج ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال نہیں کرتے۔ آج ہمیں چاہیے کہ اگر ہم کسی سے ناراض ہیں تو ان مہینوں کا احترام کرتے ہوئے، جن مہینوں کا احترام جاہل، فاسق، منافق، کافر، فاجر، مشرک قسم کے لوگ بھی کرتے تھے، آج ہم مسلمان ہونے کے ناطے ان مہینوں کا خیال کریں۔ ان مہینوں میں اپنے ان احباب، ان عزیز و قارب، ان دوستوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہم نے رشتہ ناتا ہی ختم کیا ہوا ہے، جینا مننا ہی ختم کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ ملیں، ان کے ساتھ بھائی چارہ قائم کریں، المسلم اخو المسلم کو دوبارہ سے زندہ کرے۔ یہ کافر، مشرک، شیطان جو پروپیگنڈا پھیلا رہا ہے ہمارے درمیان، اس کو ختم کریں، بھائی چارہ قائم کریں۔ قرآن پاک میں سورۃ محمد میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی مثال دی، فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ، بھئی محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ آپس میں بہت نرم ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بہت نرم ہے، اور کافروں کے لیے بہت سخت ہے۔ مگر آج کنسپٹ ہی الٹ ہوا پڑا ہے، ہم کافروں کے لیے بہت نرم ہوئے پڑے ہیں اور آپس میں بہت سخت ہوئے پڑے ہیں۔ لہٰذا یہ سوچنے کا وقت ہے، تدبر کرنے کا وقت ہے۔ آئیں اپنے آپ کو بیدار کریں، آپس میں اخوت، بھائی چارے کا رشتہ قائم کریں۔ اگر ہم کسی سے ناراض ہیں، غلطی ہماری ہے یا ان کی ہے، ہم جائیں، ہم معافی مانگیں۔ معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، مگر جو معافی مانگتا ہے اس کا دل بہت بڑا ہوتا ہے۔ آج ہمیں اس غلطی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے جو ہم نے بنائی ہوئی ہے کہ بھئی جی کو جی ہے، اگر وہ مجھے جی کر کے بلائے گا تو میں بھی اس کے ساتھ جی کر کے بولوں گا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہ، کہ بھئی صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو پھر آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کر رہا ہے پھر بھی آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ صلہ رحمی ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی۔ یہ لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد جو پھیلتے ہیں، لہذا یہ میں کہتا ہوں کہ یہ دین سے دوری کی باعث ہے۔ اگر ہم دین کو سمجھیں، دین کو اپنی لائف میں، پریکٹیکلی لائف میں لے کر آئیں، تو لہذا کبھی ہم اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل نہ کریں، کبھی اس کا مال نہ کھائیں، کبھی اس کی زمین جائیداد پر قبضہ کر کے نہ بیٹھیں، کبھی اس کا جناب خون نہ بہائیں، کبھی اس کی عزت پر کیچڑ نہ اچھیلیں، کبھی اس پر بہتان نہ باندھیں، کبھی اس کی چغلی نہ کریں، کبھی اس کے ساتھ
خیانت والا کام نہ کریں، کبھی ہم اپنے کاروبار میں جھوٹ نہ بولیں، کبھی ہم ملاوٹی کام نہ کریں، کبھی ہم سود خوری نہ کریں۔ جب ہم دین سے دور ہوتے ہیں تو پھر شیطان ہمیں جکڑ لیتا ہے، اور شیطان نے تو کہا تھا اللہ کو چیلنج کیا تھا شیطان نے، خبیث شیطان دشمن جو ہمارا ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان آپ کو کھلم کھلا دشمن ہے۔ اس دشمن نے اب ہمارے رب کو چیلنج کیا تھا جو ہمارا محبوب رب ہے، کہ شیطان کہتا تھا کہ ہم تیرے بندے کو اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، چاروں طرف سے گھیرا ڈالیں گے، اس کو گمراہ کریں گے، تیری راہ سے ہٹا دیں گے، مگر اللہ نے بھی کہا تھا میرے بندے وہ ہوں گے جو تیری اس چال میں نہیں آئیں گے۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن کر دکھائیں، ان مہینوں کا احترام کریں، ان مہینوں کی بدولت ہم اپنے معاملات کو درست کریں، جو تمام خصلتیں ہمیں پائی جاتی ہیں ان سے ہٹ کر نیکی کی طرف آ جائیں، نیکی کا دگنا اجر مل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مہینوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو مفید لگی ہو تو برائے مہربانی ان کو ان تک ضرور پہنچائیں جن کو ان مہینوں کے حرمت کے متعلق، ان مہینوں کی فضیلت کے متعلق، ان مہینوں کی فوقیت کے متعلق علم نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ آپ کے لیے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔